کون کہتا ہے وظائف سے حالات نہیں بدلتے؟ آؤ آج تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جس کے کرنے سے فوراً آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ درود ابراہیم اور آیت الکرسی کا عمل ہے۔ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان گنت نعمتوں کا نزول اس کے اوپر فرماتا ہے، اور درود پاک اپنی اپنی فضیلت کے اعتبار سے اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ لیکن جو عمل آج میں آپ کو بتا دوں، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے گھر کی، آپ کی فیملی کی، تمام کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو ساتھ درود پاک آپ نے ملانا ہے، اس کی برکت سے رب کائنات ایسے ایسے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں تک آپ کا خیال بھی نہیں گیا ہوتا، وہاں سے رزق ملتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، اگر کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، وہ میری اس بات کو سن رہا ہے، وہ میرے عمل کو سن رہا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل کر لے۔ رب کائنات اگر کوئی فقیر بھی ہو، وہ یہ عمل کر لے، آیت الکرسی اور درود پاک کا عمل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتا ہے، اور حق تعالیٰ ایسے طریقے سے روزی عطا فرماتا ہے جس کا وہم و گمان اس کے ذہن سے بھی کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ صبح و شام بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک وقت میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا، اور اس عمل کی برکت کیا ہوگی کہ ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ جو آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کے خیالات آتے ہیں، مجھے نقصان ہوگا، میں کوئی کاروبار کروں گا، کہیں جاؤں گا مجھے نقصان ہوگا، یہ تمام چیزیں اللہ دور فرما دے گا۔ بزدلی تمہارے دل میں نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کو اسی جگہ فتح اور نصرت کامیابی ملتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں زیادتی ہو، فاقہ کبھی آپ کے گھر میں نہ آئے، محتاجی کا کبھی آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں، آپ کی دکان میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہمیشہ برقرار رہے، تو پھر آپ اس عمل کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کو یہ عمل وہاں تک پہنچائے گا جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اور جس نے اس عمل کو پڑھنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ اپنی زبان سے جو مانگتا ہے، جس چیز کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح معاملہ فرما دیتا ہے۔ کیونکہ رب کائنات کی بارگاہ سے ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، رب تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی انوار و تجلیات اور رحمتیں تو اسی طرح آج بھی برستی ہیں جس طرح حضور علیہ السلام کے دور میں برستی تھی۔ کسی صوفی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آج بھی نزول ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ ہر روز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، یہ مثال سمجھنے والی ہے، اس مثال کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو اس وظیفے کے اندر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں رک کر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جمعۃ المبارک کے دن ہماری درود پاک کی ایک نشست ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے۔ اس درود پاک کے اندر جو شخص اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا ہے، وہ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، اس سے زیادہ جتنا وہ چاہے پڑھ سکتا ہے، یا کم از کم 21 مرتبہ پڑھ کر وہ کمنٹ میں درود پاک لکھ دے، ساتھ اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں بھی شامل کیا جائے گا، اس کا حصہ بھی شامل کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی جب اجتماعی درود پاک کی ہماری محفل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہمارے بزرگ دعا کرتے ہیں، آپ جب اس دعا کا حصہ بنیں گے، رب کائنات اس کی برکتیں بڑی آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور کے دور میں رحمتیں اور برکتیں برستی تھی، آج بھی برستی ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بکری ہے اور ایک کتا ہے، اور بکری 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد 1 یا 2 بچے دیتی ہے، اور کتی ہر 3 4 5 6 مہینے کے بعد 8 10 12 بچے بھی دے دیتی ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کتی کا کام یہ ہے، کتیا جو ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ رات ساری جاگتی رہتی ہے۔ کتا جو ہوتا ہے وہ رات ساری جاگتا رہتا ہے، لیکن بکری رات کو سو جاتی ہے، وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی ہے، اور صبح کے وقت وہ اٹھی رہتی ہے، اور کتا صبح کے وقت سویا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو صبح کے وقت جاگتی ہے اس کو رب کائنات کی بارگاہ سے اتنا فیض اور اتنی برکت ملتی ہے کہ روز کئی ہزاروں بکرے ذبح ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد باوجود بکرے کی نسل نہیں ختم ہوتی، بکری کی نسل نہیں ختم ہوتی۔ اس کے اندر اللہ نے برکت پیدا فرما دی ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، صبح کے وقت سوتے نہیں، اور اسی طرح جو کتا ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے لیکن وہ ذبح بھی نہیں ہوتا، وہ حلال بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ آپ کو ٹاما ٹاما نظر آتا ہے۔ تو بکرے روز اتنے ذبح ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں۔ ابھی قربانی پر کتنے بکرے ذبح ہوئے تھے، کتنے جانور ذبح ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صبح کے وقت سوئے نہیں رہتے۔ تو دوستو جو صبح کے وقت سونے کی عادت ہے اس کو ختم کر دیں۔ وہ علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ اگر ہم روشن ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، روشن کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے چمکائیں، کیسے روشن کریں؟ آپ نے فرمایا تھا اگر اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو تو پھر سورج سے پہلے اٹھنا سیکھو۔
सूरज से पहले उठने के आदी बन जाओ, सुबह के वक्त उठो, नमाज पढ़ो और उसके बाद अपनी दुकान पर कारोबार के लिए जाओ और उससे पहले ये वजीफ़ा कर लिया करो, तो इंशाअल्लाह ताला सारा दिन गाहकों का रश रहेगा, सारा दिन माल आएगा, सारा दिन ज़बान से जो अल्लाह की बारगाह से इल्तिजा करोगे, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे ख़जानों से, वो कहते नहीं कि मैंने तो बस अपनी ज़बान से कहता हूँ, रब्बे कायनात पूरा फरमा देता है। तो इसलिए दोस्तों आप रब की तरफ रजू करें। सारा सुकून ना मालो दौलत में है ना किसी और चीज़ में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का सुकून जो है, दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ तवज्जो करें, रजू करें और यकीन रखें कि रब्बे कायनात ही मुकद्दर को संवारने वाला है, रब्बे कायनात ही तकदीर को बदलने वाला है और रब्बे कायनात की बारगाह से जो कुछ मिलना है मिलने वाला है। क्योंकि जिसको रब अता करना चाहता है, जिसको रब दे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जिससे रब अपना हाथ पीछे कर ले, जिसको रब ना देना चाहे उसको कोई दे नहीं सकता। इसलिए दोस्तों उस रब के साथ दोस्ती लगाएं और रब के साथ दोस्ती का हक यही है कि जैसे रब्बे कायनात ने हुक्म दिया हम उसकी फर्मा बरदारी करें, जिन कामों से रब्बे कायनात ने रोका है हम उन कामों से बाज आ जाएं। तो आयतुल कुर्सी के अंदर 170 हरूफ हैं। कितने भाई? 170 हरूफ हैं आयतुल कुर्सी के अंदर। तो इसके हरूफ की तादाद के बराबर आपने पढ़ना है। ये एक ऐसा अमल दे रहा हूँ, आपकी नस्लों की हिफाजत होगी इस अमल के जरिए, और इस अमल के बाद किसी अमल की जरूरत नहीं, कोई जादू टोने वाला आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपका बाल बिगा नहीं कर सकता। जब आप इसकी तादाद के बराबर इसको पढ़ेंगे, रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है, कर्ज की अदायगी ऐसे चुटकियों में निकल जाती है, ऐसे ऐसे जगहों से रिज़्क आता है कि कर्जा उतरते हुए पता भी नहीं चलता। जो मकरूज है उसके लिए तो ये गिफ्ट है, तोहफा है मेरी तरफ से, वो करे और एक हफ्ते के बाद वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा कि आपके साथ अल्लाह ताला ने कैसी आपकी गैबी मदद फरमाई है। और जिसको ये अमल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कभी वो मायूस नहीं हुआ कि अमल से फ़ायदा नहीं हुआ। और जिन्नात, जितने भी शरारती जिन्नात हैं, अगर आपके घर में इससे पहले भी हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपकी शयातीन से, जिन्नात से हिफाजत रहेगी। उम्र भर ऐशो आराम से आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। कोई शख्स कौल या फेल से किसी भी किस्म का आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता इस अमल के बाद। तो आपने आयतुल कुर्सी 170 बार पढ़नी है और लोगों की नज़रों में भी आप मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बन जाएंगे। तो 170 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और आपने 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये डेली पढ़ने का मामूल बना लें, कोई एक वक्त खास कर लें, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आपको किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुरूद पाक से रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी, आयतुल कुर्सी से हिफाजत भी होगी, बरकतें भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।